بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت نے اپنے طلبہ کو پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا۔ صدر میکرون ایک بار پھر جیت کے دوسری مدت کے لیے منتخب۔ بھارت چائنا نے ایک دوسرے کے شہریوں کے ویزے معطل کر دیے۔ سپریم کورٹ جلد اچھے فیصلے کرنے والا ہے، شیخ رشید احمد۔ کرناٹک میں ہندوؤں نے بائبل پر بھی تنازعہ کھڑا کر دیا۔ امریکہ میں شہری نے گھر کی گھنٹی بجانے والے لڑکے کے ساتھ کیا کیا۔ 13 سال کی عمر میں گریجویشن کرنے والا چھوٹا آئنسٹائن پی ایچ ڈی کے لیے بھی تیار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا نے طلبہ کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، جس کی پاکستان نے شدید مذمت کی ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن آف انڈیا نے طلبہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ملازمت سے انکار کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے مشترکہ بیان اور عوامی نوٹس پر پاکستان نے شدید مذمت کی ہے۔ پبلک نوٹس کا لہجہ نہ صرف طلبہ کے لیے خطرہ ہے بلکہ ظالمانہ آمریت کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ بھارتی حکومت طلبہ کو پسند کی معیاری تعلیم سے روک رہی ہے۔ بی جے پی کی گہری نظریاتی دشمنی اور پاکستان کے خلاف دائمی دشمنی کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے ملک میں ہائپر نیشنلزم کو ہوا دینے کے لیے ایسی حرکتیں کی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے مذکورہ پبلک نوٹس کے حوالے سے بھارتی حکومت سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ پاکستان بھارت کے اس کھلم کھلا امتیازی اقدام کے جواب میں مناسب اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ فرانس کے صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر میکرون نے ایک بار پھر میدان مار لیا ہے۔ میکرون 20 سال میں پہلے فرانسیسی صدر ہیں جو دوسری مدت کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ صدر میکرون نے دوسرے اور حتمی مرحلے میں 58% ووٹ حاصل کیے، جبکہ دائیں بازو کی امیدوار میرین لی تقریباً 42% ووٹ حاصل کر سکی۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد صدر میکرون نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا بھی جنہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ وہ سب کے صدر ہیں اور ان کی اگلی مدت گزشتہ سے مختلف ہوگی۔ دوسری جانب مارین لی نے شکست قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم کرتی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ 2017 کے صدارتی انتخابات میں بھی میکرون 66% سے زائد ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے تھے۔ سرحدی کشیدگی کے باعث چائنا اور بھارت کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہریوں کے طویل المدتی ویزے فوری طور پر معطل کر دیے ہیں۔ بھارت نے یہ اقدام چائنا کی جانب سے بھارتی طلبہ کے ویزے معطل کرنے کے بعد اٹھایا ہے۔ بھارت کی جانب سے سیاحوں کے وہ ویزے بھی معطل کر دیے گئے ہیں جن کی میعاد 10 سال تک تھی۔ اس سے پہلے چائنا نے ان بھارتی طلبہ کے ویزے معطل کر دیے تھے جو چائنا میں کورونا سامنے آنے کے بعد اپنے ملک چلے گئے تھے اور وہ گھر سے ہی آن لائن کلاسز لے رہے تھے۔ چائنا کا موقف تھا کہ یہ طلبہ 2 سال بعد بھی واپس نہیں آئے، جبکہ کورونا پابندیاں بھی نرم کر دی گئی تھیں۔ ایسے طلبہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان دوستو تلخی میں اضافہ۔ اگست 2019 میں بھارت کی جانب سے لداخ کے ان علاقوں کی وفاقی اکائی میں شامل کرنے کے بعد ہوا جس پر چائنا ملکیت کا دعویٰ رکھتا تھا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے جلد اچھی خبریں متوقع ہیں، جلد امپورٹڈ حکومت سے جان چھوٹے گی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کے فرار کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ای سی ایل سے 150 ملزمان کے نام نکال دیے گئے ہیں، ان سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی۔ یہ لوگ NRO 2 لینے آئے تھے۔ امپورٹڈ حکومت کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں۔ یہ حکومت بیرونی سازش کے تحت چور دروازے سے بنی تھی۔ فوج عوام کی رائے کی قدر کرتی ہے۔ جلد امپورٹڈ حکومت سے جان چھوٹے گی۔ سپریم کورٹ سے جلد اچھی خبریں
متوقع ہیں۔ بھارت میں مسلمان طالبات کی حجاب پر پابندی کے بعد مسیحی برادری کی مقدس کتاب بائبل بھی تنازع کا شکار ہو گئی ہے۔ ریاست کرناٹک کے شہر بنگلورو کے اسکول میں عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے بائبل کے حوالے سے والدین سے ایک حلف نامے پر دستخط بھی کروائے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے حلف نامے میں والدین سے ضمانت لی ہے کہ وہ اسکول کی حدود میں بچوں کے بائبل پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اسکول انتظامیہ کے اس عمل پر ہندو برادری نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہندو گروپ کا کہنا ہے کہ اسکول میں غیر مسیحی بچوں کو زبردستی بائبل پڑھائی جا رہی ہے، جو کرناٹک کے تعلیمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے حال ہی میں اسکولوں میں ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا نصاب کا حصہ بنانے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ امریکی ریاست نیو یارک میں گھر کی گھنٹی شرارتاً بجانے پر شہری نے طیش میں آ کر 15 سالہ لڑکے کو گولی مار دی۔ نیو یارک کے ساؤتھ ہولڈ نامی علاقے میں کم عمر لڑکوں نے گروپ بنا کر شرارت کرنے کا سوچا اور منصوبہ بنایا کہ وہ رہائشیوں کے گھر کی گھنٹی بلا وجہ بجا کر بھاگ جائیں گے۔ پلان کے مطابق لڑکے جب جیمز نامی 64 سالہ شہری کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگنے لگے تو اس نے اندر سے ہی فائرنگ کر دی، جو 15 سالہ لڑکے کے بازو پر لگی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد متاثرہ لڑکے کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ کارروائی کے نتیجے میں فائرنگ کرنے والے شہری کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ ملزم پر بچے کو جان سے مارنے کی کوشش کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا سے تعلق رکھنے والے 13 سالہ ذہین ترین طالب علم ایلیوٹ نے کم عمر میں گریجویشن کر کے سب کو حیران کر دیا، اور اب وہ پی ایچ ڈی بھی کرنے جا رہا ہے۔ صرف 13 سال کی عمر میں ہی ایلیوٹ کی ذہانت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ جب 3 برس کا تھا اس وقت سے ریاضی اور فزکس کے مسائل حل کرتا آ رہا ہے۔ اس کم عمر لڑکے کو لوگوں کی جانب سے چھوٹا آئنسٹائن بھی قرار دیا گیا ہے، جس نے مقامی کالج سے گریجویشن مکمل کی۔ اس نے فزکس میں گریجویشن کیا، جس نے ریاضی بھی ان کے مضمون میں شامل تھا۔ ذہین طالب علم کا یونیورسٹی آف منیسوٹا میں پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے داخلہ ہو چکا ہے، تاہم اس کے خاندان کو مالی مسائل کا سامنا ہے۔ لڑکے کے والدین نے اس کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے عطیات جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا پروفیسر بننا چاہتا ہے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسکالرشپ، فیلوشپ اور گرانٹس کی تلاش میں ہیں تاکہ بچہ تعلیم جاری رکھ سکے۔ اب تک تھوڑی رقم جمع ہوئی ہے جو ناکافی ہے۔ والدین نے کہا ہے کہ ہمارا بیٹا چھوٹے بچوں کی طرح ہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے بہت ہی کم عمر میں اپنی ذہانت کی بدولت اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ چائنا میں معاشی سرگرمی توقع سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ معمول پر آئی ہے۔ وبائی مرض پر قابو پانے کے حوالے سے ملک کی مؤثر حکمت عملی، مضبوط پالیسی کا تعاون اور برآمدات کی ابھرنے کی قوت کو اس تیزی کے اسباب قرار دیا گیا ہے۔ تجویز پیش کی گئی ہے کہ چائنا اور پوری دنیا میں بحالی کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حسب منشا پالیسی فریم ورک اپنا کر قریبی مدت کی غیر یقینی صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان دنوں بدلتے موسم کے باعث ہر دوسرا فرد نزلہ زکام سے متاثر دکھائی دے رہا ہے۔ صحت پر مناسب دھیان نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اس کو معمولی بیماری سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، اور اگر کچھ لوگ اس طرف دھیان بھی دیں تو ایک جوشاندہ پی لینے یا کوئی ایلوپیتھک گولی کھا لینے کو کافی خیال کر لیتے ہیں۔ طبی ماہرین کے نزدیک اگر اس کا بروقت اور مناسب سدباب نہ کیا جائے تو یہ صحت مندی کو کھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ سردیوں میں کچھ چیزوں کا استعمال کریں تو آپ کا مدافعتی نظام مزید بہتر ہو سکتا ہے، اور ایسی چیزیں آپ کے موسم کی خوبصورتی کو فلو کی نظر نہیں لگنے دے گی۔ مثلاً چائے کے استعمال کو جراثیم کش خصوصاً اینٹی بیکٹیریل عمل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ چائے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بھی اہم ہے۔
کالی مرچ کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے، بس تھوڑی سی کالی مرچ جوس، سوپ، یخنی یا پکی ہوئی سبزیوں پر چھڑکیں اور نوش فرمائیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مناسب یا اچھی نیند سے محروم ہوتے ہیں وہ عام طور پر سردی میں کسی ایسی ہی بیماری کا شکار ہونے کے بعد شدید بیمار ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ میں متعدد غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کی مدد کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، جن میں وٹامن ای اور B6، تانبا اور فولیٹ شامل ہے۔ زیتون کا تیل اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کا حامل ہے جو آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ کم کر سکتا ہے۔ اس کے اینٹی آکسیڈنٹس ایسی سوزش جو آپ کی قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہے، اس سے بچانے میں سازگار ثابت ہوتا ہے۔ ہرے پتوں والی سبزیوں کو زیتون کے تیل میں ہلکا سا فرائی کریں یا ایسے ہی سلاد پر چھڑک کر استعمال کریں۔ کئی دہائیوں سے سردی سے متاثرہ افراد کو مرغی یا دیگر شوربے پر مبنی سوپ پلایا جاتا ہے اور اس کے فوائد سائنس سے بھی ثابت شدہ ہیں۔ سوپ کے استعمال سے 3 گنا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ سردی پکڑنے سے آپ کی سانس کی نالی کے اوپری حصے میں سوزش پیدا ہوتی ہے، جس سے نزلہ اور زکام کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سوپ یا شوربے میں موجود نمک آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کا سبب بنتا ہے اور نتیجتاً سر درد اور خشک منہ جیسی علامات میں کمی آتی ہے۔ عرصہ دراز سے لہسن کو بیماریوں سے بچنے، انفیکشن سے لڑنے اور زخموں کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خالص شہد کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خالص شہد کی طرح ادرک میں بھی ایسی بیماریوں سے تحفظ کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ چائے، شوربے یا جوس میں ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ بیمار ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ غذائیں جو سوزش کو بڑھاتی ہوں یا آپ کی قوت مدافعت کو کمزور کرنے کا باعث بنیں، ان سے لازماً پرہیز کریں۔ خوب سوئیں، آرام کا خیال رکھیں، خود کو بحال کرنے کے لیے بھرپور وقت لیں۔ دماغی قوت اور سکون کے لیے مراقبے کو ہزاروں برس استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ایک تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ تھوڑے وقت کا مراقبہ صرف 8 ہفتوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے اور دماغی سرکٹ تبدیل ہونے سے اس کے فوری فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انسان سینکڑوں برس سے مراقبے سے مستفید ہوتا رہا ہے۔ مسلسل مراقبہ کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے دماغ میں خیالات کا شور کم ہوتا ہے اور نفسیاتی سکون ملتا ہے، لیکن اب تک اس کے سائنسی ثبوت خال خال ہی ملتے تھے۔ لیکن اب ماہرین نے رضاکاروں پر اس کے تجربات کیے ہیں اور چند ہفتوں میں سروے میں شامل رضاکاروں کے دماغی سرکٹ میں تبدیلی دیکھی گئی اور انہوں نے اس کا بہتری کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس تحقیق میں شامل کمپیوٹر سائنسز کے لیکچرار جارج خود ایک عرصے سے مراقبہ کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس اس کے کئی سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی پروفیسر وائی ینگ وائی کے ساتھ مل کر یہ تحقیقات کی ہیں، جو ایک عرصے سے MRI اور دیگر دماغی سکین سے الزائمر سمیت کئی دماغی امراض پر تحقیقات کر رہی ہیں۔ ان دونوں نے مل کر نوجوان طلباء اور طالبات پر مراقبے کے اثرات پر سنجیدہ تحقیق کا پروگرام شروع کیا تھا۔ پروفیسر جارج نے پہلے تمام شرکاء کو مراقبہ سکھایا اور ان سے کہا کہ وہ ہفتے میں 5 مرتبہ روزانہ 10 سے 15 منٹ روزانہ مراقبہ کریں۔ تمام شرکاء کے دماغی سکین یونیورسٹی کے جدید مرکز میں انجام دیے گئے۔ اس میں یونیورسٹی کے بہترین طالب علم شامل کیے گئے تھے جو اساتذہ کے حکم پر عمل کرتے تھے اور اس کام کو ختم کرنے میں دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ پروفیسر جارج نے بتایا کہ اس تحقیق کے رزلٹ جنرل سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہوئے ہیں۔ اس سے ایک اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ مراقبے سے مختلف دماغی کیفیات اور اس کے درمیان سوئچنگ آسان ہو جاتی ہے۔ ان میں سے 2 دماغی کیفیات بہت ہی اہم ہیں، جن میں سے ایک ڈیفالٹ موڈ میں ہے جس میں دماغ جاگتے ہوئے آرام کی کیفیت میں رہتا ہے، یا پھر وہ خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ دوسرا اٹینشن نیٹ ورک ہے جس میں دماغ کی توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے۔ جن افراد نے مسلسل 2 ماہ کا مراقبہ کیا ان کے دماغ میں ایسی لچک پیدا ہوئی کہ وہ دماغ کی دونوں کیفیات کو بہت تیزی سے بدل سکتے تھے، اور یہ صلاحیت ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، یعنی مراقبہ بھٹکے ہوئے ذہن کو فوری طور پر توجہ اور ارتکاز کی جانب لے جاتا ہے۔ اس صلاحیت کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔